تو میں آ گیا ہوں اور جب چاہیں شروع کریں. جی سر، خدا کی سلامتی. جی ہم آج کے سوال و جواب کی نشست میں آپ کا ہمارے چیٹ گروپ سچے لمحات خدا کے ساتھ میں خوش آمدید کرتے ہیں. آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہماری ایڈمن ٹیم جناب پیغمبر سورج خان صاحب کے ساتھ اور ہمارے تمام ممبران کے ساتھ. جی حضور آپ پر خدا کی سلامتی. کل رات جب میں سویا تو رات 2 بجے مجھے ایک خواب آیا، جس خواب میں نے حضور کو ایک بہت پیاری پھولوں کی سیج پر دیکھا اور ساتھ پروفیٹ اطہر صاحب بھی بیٹھے تھے. تو جیسے ہی میں وہاں پہ داخل ہوا تو وہاں پہ حضور اور اطہر صاحب بیٹھے ہوئے تھے. حضور ایک پھولوں کی سیج، بہت بڑا سیج بنا ہوا تھا، اس پہ بیٹھے تھے. بہت ہی پیاری اور بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی تھی، بہت پیاری جگہ تھی. تو میں جیسے جاتا ہوں تو ایک جگہ بیٹھتا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں حضور کے قریب ہو جاؤں. تو پروفیٹ اطہر صاحب مجھے کہتے ہیں کہ آگے آ جائیے حضور کے ساتھ. تو میں جا کے حضور کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں اور جا کے حضور سے ملاقات ہوتی ہے. تو بہت میں نے اپنے دل کو پرسکون وہاں پہ پایا اور میرے اندر ایک روحانی یہ مشاہدہ جو ہوا ہے، اس میں میرا دل بہت مطمئن ہو گیا کہ میں حضور کے بالکل قریب اور اتنی پیاری جگہ پر پہنچ چکا ہوں. یہ بیت کے بعد جو مجھے خواب آیا میں بیان کر رہا ہوں. آپ کو اور بہت کچھ دکھائے اور آپ سے خدا کی عنایات ہوں آپ پر. یہ خدا نے آپ کی روحانی کھڑکی کھول کر یہ سب کچھ اس لیے دکھا دیا کہ آپ استقامت سے صبر کے ساتھ آخری سانسوں تک یہ سفر جاری رکھیں. تو جتنا بھی خدا کا شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے. آپ کے دل کی جو لہریں اٹھتی ہیں محبت میں، اس نے آپ کے لیے دیر نہیں کی بلکہ بہت جلد ہی یہ سارے معاملات دکھا دیے آپ کو. تو خدا کی عنایت ہو آپ پر اور خدا سے دعا ہے کہ جو وعدے آپ نے دیے وہ ان کو پورا کرے اور اس جیون کے سفر کو زمین پر مکمل کر کے ہمیشہ کے لیے آپ ہمارے ساتھ ہو جائے روح کی دنیا میں. وہاں پھر ہمیشہ کی زندگی ہے اور کبھی جدائی نہیں ہوگی. تو خدا آپ کو اور بہت کچھ دکھائے اور آپ سے بہت سے کام لے لے خدا کی منشا کے لیے. خدا کی سلامتی اطہر صاحب. میرا نا ایک سوال ہے ایک تو جوائن بھی میں کرتا ہوں تو یہ آپ کو پتہ ہی ہے سگنل ڈراپ ہو جائے. اچھا سوال یہ ہے کہ حضور کی تعلیمات کے مطابق جو ہے نا ہر بندے کو خدا کی نظر سے دیکھنا ہے. تو پاکستان جیسے ملک میں جس طرح کے لوگوں کے رویے ہیں غصہ بھی آ جاتا ہے، لیکن یہ خدا کی نظر سے دیکھنا کس طرح ہے پریکٹیکل لائف میں؟ ہم نے لوگوں کو یہ کیا کوشش کرنی ہے کہ خدا کی نظر سے ہم لوگوں کو دیکھیں؟ خدا عادل بھی ہے اور وہ حکیم بھی ہے. جب جو لوگ خدا کی جب ظلم کی انتہا کر دیتے ہیں تو وہ حکیم بھی ہے. وہ چیرا پھاری بھی کر دیتے ہیں، پھر وہ قہار بھی ہے. اس کی بہت سی صفت ہے. جب میں کہتا ہوں نا کہ خدا کی نظر سے دیکھنا ہے تو وہ آپ کے لیے اس صورت میں ٹھیک کہتا ہوں کہ ظالم تو ہیں پاکستان میں، ظلمت کی انتہا کر رہے ہیں، لیکن ان کو کسی تکڑی میں تولنے سے پہلے ہم نے اپنے آپ کو بھی اپنی تکڑی میں تولنا ہے. کیونکہ جس ترازو میں ہم دوسروں کو تولیں گے اسی ترازو میں ہمیں بھی تولا جائے گا. اس نظر سے میں نے کہا ہے خدا کی نظر سے دیکھنا. پھر بینیفٹ آف ڈاؤٹ، ہمیشہ درگزر کرنی جتنا ممکن ہے. اور
معاف کرنے کا جذبہ بھی کبھی نہیں بند کرنا، درگزر کا بھی نہیں، لیکن جہاں اصلاح کی ضرورت ہو وہاں اصلاح بھی کرنی ہے۔ اب دیکھیں کہ عیسیٰ کی تعلیم ہے کہ ایک کوئی تمہیں تھپڑ مارے تو تم دوسرا تھپڑ رخسار بھی اس کے سامنے کر دو۔ اب یہ تعلیمات جو ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ نبی تھا، لیکن کچھ صورتوں میں ٹھیک نہیں ہے یہ تعلیم۔ اگر کوئی آپ کے تھپڑ مارے یا ظلم کر دے یا کوئی ایسا قصور کر دے تو آپ نے اس کی اصلاح کرنی ہے، اور اگر آپ دیکھیں کہ جو غلطی اس نے کی ہے وہ اس پہ پشیمان ہے تو خیر، پھر معاف کر دیں درگزر۔ لیکن اگر وہ دوسرے رخسار پہ بھی مارے اور آپ اپنے رخسار پیش کرتے رہے، اس سے وہ شخص کی جرائم بڑھ جائیں گے۔ لہذا ایسے شخص کی کہ ہر طرف اس کو تھپڑ مارنے کی اجازت ہو، اس کی اصلاح بہت ضروری ہو جاتی ہے، تاکہ اسے پتہ لگ جائے کہ جو وہ جرم کر رہا ہے اگر وہ اس کے اوپر آئے تو پھر اس کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے میں نے ان چیزوں میں کہا ہے، تو میں ان ساری زندگی کے تجربات سے گزر چکا ہوں، تو ایسی چیزوں میں آپ کو لحاظ رکھنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا۔ جی حضور خدا کی سلامتی جی، ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں کہ حضور آپ پر خدا کی سلامتی ہو، میرا تعلق جماعت احمدیہ سے رہا ہے، اب میں جماعت کو چھوڑ چکا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہر شخص نبی بن سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکتا ہے؟ علی احمد۔ اب پاکستان کا ماحول ایسا ہے کہ آوے کا آوا خراب ہے، ہر کوئی شخص اپنی جگہ پر انتہا کیے بیٹھا ہے۔ ایک شخص کی دکان ہے، وہ آگے جو گورنمنٹ کا فٹ پاتھ ہے اس پہ بھی قبضہ جما کے بیٹھا ہے۔ تو جہاں ایسے حالات ہو جائیں وہاں پھر کبھی کشتی کی ڈگمگا جاتی ہے، کبھی کھویا جاتا ہے کنارہ۔ ایسے ملک کے اندر کیونکہ جب سیاستدان کی عقلوں کو گھن لگ جائے، جب اخبارات جو ضمیر ہے قوم کا یہ بھی بک جائیں، جب ایسے ظلم مافیا جو پراپرٹی حق زمینیں چھین لے، خدا سے پھر دعا کیجئے کہ کوئی ایسے لوگ بھیجے جو ان کی ظلمت کو ختم کریں، اور اپنے لیے بھی دعا کیجئے کہ ایسے حالات کر دے کہ آپ کو اس ظلمت کے اندھیروں سے نکال کر، کیونکہ خدا کی زمین بھی بہت بڑی ہے نا، وہ لے آئے اور آپ کو پھر ایسا موقع دے جہاں پہ آپ زرخیز زمین پر اپنا حل چلا سکے اور پھل آئے خدا کی محبت کا۔ ہر نبی، ہر شخص نبی بھی بن سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو دیکھ بھی سکتا ہے، بلکہ ان تعلیمات کو گہرے طور پر نہ اسلام میں سمجھایا گیا اور نہ ہی احمدیت میں۔ اب آپ دیکھیں نا، آپ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، ان رستوں پر جن پہ تو نے انعام کیا۔ پھر آپ وہ دعا بھی پڑھتے رہتے تھے کہ خدا ہم پہ وہ برکتیں گئے، اللہم صلی علی محمد
وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید. یعنی جو ابراہیم پہ انعامات ہوئے تھے وہ ہم پہ بھی کر. بھائی ابراہیم کی نسل میں سے تھے، نبی بھی ہوئے تھے، نبی ابھی ہوئی تھی. جب اسلام میں نبی نہیں آ سکتا تو آپ دعا کیوں مانگتے ہیں ایسی کہ ہمیں بھی وہ انعامات دے؟ پھر جو پرانی تعلیمات ہیں جو اب آپ آ چکے ہیں اس مشن میں غالباً، یہ تو آپ ہی بتائیں گے. آپ مجھے نہیں پتا کیونکہ ممبر بہت پھیلے ہوئے ہیں. اگلی میں جواب دیں. اب خدا کی ذات کہہ رہی ہے آپ کی انہی تعلیمات میں قرآن میں کہ جو لوگ جن پہ وہ انعامات کیے جائیں گے وہ نبی بھی ہوں گے، صدیق بھی ہوں گے. وَأَنْعَمَ اللَّهُ مِن نَبِيٍّ وَصِدِّيقٍ وَشُهَدَاءَ وَصَالِحِينَ. وہ نبیوں میں بھی ہوں گے، وہ صدیقوں میں بھی ہوں گے، شہداء بھی ہوں گے، بم نہیں مارنے والے ہوں گے، بلکہ اپنے نفس کا جہاد کرتے کرتے وہ شہید کر دیں گے، مار دیں گے اپنے آپ کو. وہ صالحین میں بھی ہوں گے. اب یہ انعامات ایسے نہیں ہے کہ کسی کو اٹھا کے نبیوں میں کھڑا کر دیا جائے گا. بھائی وہ تو نبی نہیں ہے، اس کو ایسے خام خواہ کھڑا کر دیا جائے. فرسٹ آپ اس کو فرسٹ کلاس فرسٹ وہ دے دیں، جو فیل ہونے کے قابل اس کو آپ سیکنڈ بنا دیں. نہیں، مراد یہی ہے کہ جو انسان کمیونیکیشن کرتا ہے خدا سے، اس کی خالص فکر اللہ جب وہاں پر پہنچتی ہے جہاں تک ہر سوچے ختم ہو جائیں تو اس کے دل پہ الہام ہوتا ہے. وہ کسی سوچوں سے نہیں ہوتا، وہ ہر سوچ نکل گئی ہوتی ہے، وہ خالص فکر اللہ میں اتنا ڈوب گیا ہوتا ہے کہ تب اس پہ الہام ہوتا ہے، اس کے دل پر بارش ہوتی ہے. وہ جان جاتا ہے خود ہی یہ خدا کا ہے، پھر وہی بھی ہوتی ہے. تو جو ہی یہ سلسلہ شروع ہو وہ نبی تو ہو گیا ہے. اب یہ ہے کہ اس کو کس گاؤں پنڈ یا کسی قوم کی طرف بھیجا جائے گا، یہ اس کے دوسرے انعامات ہیں. اب یہ کہ کیا خدا کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ اکثر حدیثیں اگر آپ دیکھ لیں محمد عربی کی، تو انہوں نے کہا کہ خدا کو دیکھا جا سکتا ہے. حضرت انس تھے، جب وہ غالباً شہید ہو کے پہنچے تو محمد رسول اللہ کہتے ہیں اے جابر کیا میں تو یہ نہ بتاؤں کہ تیرے باپ کو کیا کیا حال ہوا آخرت میں؟ کہا بتائیے. کہا کہ خدا نے سب کچھ ہٹا کے حجابوں کو کہا اے جابر مجھے دیکھ، میں وہ خدا ہوں جس نے سب کائناتیں بنائی اور سب کچھ تخلیق کیا، مجھے دیکھ. اور جابر نے جو شوق الہی تھا وہ پورا کیا. تو جب وہ اپنے نور ٹھنڈے کر دے تو دیکھا بھی جا سکتا ہے. اور جو میں آیا ہوں مسیح الزمانہ، مسیح الزمین نہیں ہوں میں، اور خدا کا دل، یا تو آئے دن لوگ خدا کو دیکھ رہے ہیں. تو خدا آپ پر اپنی عنایات رکھے. اور جو اب یہ نہیں پتا کہ آپ نے عہد لیا ہوا ہے یا آپ ایسے سوال کر رہے ہیں. جی حضور خدا کی سلامتی. جی ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے. یہ فرماتے ہیں زاہد صاحب سے سوال ہے کہ اسلام میں ابلیس پر بار بار اعوذ باللہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ کیا ابلیس انسان کو واقعی بہکا یا ورگلا سکتا ہے؟ اگر ابلیس اتنا ہی طاقتور ہے تو مذہبی لوگوں کے انبیاء اپنی روحانی طاقت کے ذریعے اپنی امت کو برائی سے روک کیوں نہیں سکتے؟ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ شکریہ. انبیاء تو خیر بعد میں آئیں گے. اب یہ پڑھا دیا اعوذ باللہ، لیکن آپ پر جو صحیح حقیقت ہے وہ واضح کر دوں. انبیاء تو امت کو بعد میں، وہ سوال تو بعد میں آئے گا.
آپ میں اتنی طاقت ہے کہ ابلیس آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. پہلے یہ دیکھ لیں کہ ابلیس کام کیسے کرتا ہے. یہ دماغ جو ہے یہ ایئرپورٹ ہے. کوئی سوچ آئی، آپ اس سوچ پہ چل پڑے، تب وہ ابلیس جو ہے وہ اپنا جہاز اتارتا ہے. کیونکہ وہ کہتا ہے اے اللہ میرے پاس تو طاقت ہی نہیں تھی، طاقت تو تیرے پاس ہے. ہاں میں نے انہیں بلایا، یہ میرے پیچھے چل دیے. تو اگر کوئی ایسی سوچ آتی ہے منفی یا غلط سوچ آتی ہے، آپ اس سوچ کو وہی ختم کر دیتے ہیں، تو وہ جو ورگلانا ہے برائی کا یا کسی کا بھی ہو، وہ وہی ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ وہ سوچ پہ چل پڑتے ہیں تو ابلیس کی تو طاقت ہی نہیں تھی، اعوذ باللہ کی. وہ تو محمد صاحب نے چلو پڑھا دی. لیکن حقیقت یہ ہے نہ ابلیس کے پاس طاقت ہے کہ طاقت کے ذریعے آپ سے زبردستی کوئی کام کرا جائے. ہم جب بنتے ہیں چھوٹے شیطان، جب اس کی غلط سوچوں کو لے کر اس کا جہاز اترنے دیتے ہیں اپنے دماغ کی سوچوں میں، پھر عمل جو ہے وہ ہم اپنے جسم سے کراتے ہیں، تب جا کے جو ہے وہ برائی وجود میں آتی ہے. اسی طرح ایک سوچ آ رہی ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے اس کی مدد کرنی ہے، اس کے ساتھ کوئی نیکی کرنی ہے، تو اتنی سوچوں میں تو ایک چھوٹا سا آدمی فرق کر دیتا ہے. تو سمجھ لیں کہ وہ سوچ جو ہے وہ اچھائی کی طرف لے جا رہی ہے آپ کو. انسان جو ہے وہ مڈل پوزیشن میں ہے. ظلمت الی النور، وہ چاہے تو روشنی کا انتخاب کر لے اور چاہے تو اپنی مرضی سے برائی کی طرف چلا جائے. تو نبی تو بعد میں آئیں گے. آپ کے پاس اتنی طاقت ہے جہاں چاہے آپ شیطان کو روک دیں. تو انہیں آخرت میں بھی یہی کہا کہ میں نے انہیں بلایا، میرا تو زور نہیں تھا اور یہ میرے پیچھے چلتی ہے. بس ان چیز کا خیال رکھیں تو کوئی ابلیس بھی نہیں کر سکتا. اور بات بتا دیتا ہوں آپ کو، اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مرضی کے بغیر بنایا. اس نے آپ کے دل کے اندر کھڑکی نہیں کھول سکتا جب تک آپ وہ کھڑکی خود نہ کھولے خدا کی محبت الہی کی. اس چیز کو فرق کر کے آپ ہماری تعلیمات پڑھتے رہیں. وہ جتنی تعلیمات ہیں وہ راز الہی آپ پر ہر چیز کا انکشاف کر دیں گے. اور یہ صبر کرتے کرتے آپ آخرت سے بھی آگے نکل کر نہ جانے کیا کیا مشاہدہ الہی کریں گے خدا کی محبت میں. سوال ہے جی بہت شکریہ جی. ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے جی. فرماتے ہیں میرا زاہد صاحب سے سوال ہے کہ کیا آپ کی تعلیمات ہمیشہ کے لیے ہیں؟ آپ نے اس زمین پر خدا کی دنیا کا آغاز تو کر دیا. آپ نے اس زمین پر خدا کی دنیا کا آغاز تو کر دیا. اس نئی دنیا کا مستقبل یا انجام کیا ہوگا؟ کیا یہ زمین اور اس پر خدا کی دنیا ہمیشہ ہمیشہ رہے گی؟ نواز بابر. اس کو خدا کی نظر سے یوں دیکھ لیں، جو چشمے پھوٹ رہے ہیں راز الہی کے، وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی. اس لیے خدا نے کہا تو مسیح الزمانہ ہے. یعنی کہ یہ تعلیمات جہاں جہاں جائے گا یہی تو زندگی ہے، یہی تو محبت کا راز ہے جو خدا اپنے دل کے راز الہی کھول کے کہہ رہے ہیں.
تو یہ زمین تو ایک بہت چھوٹی سی جگہ ہے نا. اب خدا کی ذات کہہ رہی ہے کہ وہ بادشاہت قائم ہو گئی. اب جب دیکھے تو نظر نہیں آ رہی. تو بیج تو بویا گیا, وہ راہ بھی تیار ہو گئی ہے. اب وہ بیج جو ہے وہ تھوڑا سا چھوٹا سا پودا ہے, اسے تھوڑا سا وقت لگے گا. نئی دنیا کا مستقبل جو ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے ہے. یہ تو تورات, انجیل, قرآن میں بھی تھا. نیا آسمان نئی زمین آ کے رہیں گے. خدا کی منشا پوری ہو کے رہے گی. یہ نیا آسمان تھا اور نئی زمین, نئے انسان آئیں گے جو خدا کے ساتھ ان کا زندہ تعلق ہوگا اور خدا کی قدر و قیمت کو جان جائیں گے. یہ نئی زمین تو ہمیشہ کے لیے رہے گی. اس کے زمانے بڑے لمبے ہیں. ہاں, اب یہ کہ اس کے بعد اس دنیا کا انجام کیا ہوگا یہ آپ کو پوچھنا چاہیے تھا. جیسے مردہ قبرستان میں جاتا ہے, اسی طرح خدا نے تورات انجیل میں بتایا ہے یہ زمین جو ہے یہ تو ہمیشہ رہے گی, کیونکہ اس نئی زمین زندہ انسان ہے جو خدا کی محبت پہلی اور آخری محبت اس کی خدا کی ہے. تو یہ زمین تو ٹوٹے پھوٹے گی نہیں. اس کا زمانے تو بہت بڑے لمبے ہیں, وہ کوئی اور مضمون ہے. جو یہ دنیا ہے اس کا کیا ہوگا؟ خدا کہتا ہے یہ گزر جائے گی, اس کا کوئی ذکر بھی نہیں کرے گا. ایک وقت آئے گا کہ سورج, یہ چاند, یہ زمین, جیسے آدمی بچہ ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے, بوڑھا ہو کے سکڑ جاتا ہے, تو یہ سورج بھی روشنی سکڑے گا, چاند بھی, زمین. لیکن وہ زمانے ابھی 100 کروڑ سے آگے کے زمانے ہیں. اس وقت تک انسان جو ہے پوری کل کائنات میں پھیل چکا ہوگا. لیکن ہاں, ایک وقت آئے گا جب روحوں کا مقصد پورا ہو جائے گا تو یہ ظاہری جہان نہیں رہیں گے, لیکن آخرت کے جہان ہمیشہ کے لیے رہیں گے. میں نے کہا تھوڑا سا ذکر کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ لگ جائے. اور آپ کی روح جو ہے وہ قدیم ہے. مراد یہ آپ ظاہری کائنات سے بھی پرانی عمر ہے. آپ ارواح میں رہتے تھے. یہ ظاہری کائنات بعد میں بنائی گئی اور یہ جسم بعد میں دیے گئے. یہ جسم میں یہ صلاحیت ہے کہ جو آپ کروڑوں سال, 100 کروڑوں سال روح کی دنیا میں روح کے ساتھ ترقی نہیں کر سکتے, یہ جسم جو ہے یہ خالق فکر اللہ, یہ قوم کا کے شعور کو, خدا کی سچائی کو, خدا کی محبت کو 60-70 سال میں یہ صبر کرا دیتا ہے. اس لیے جسم دیا گیا تھا. باقی تفصیلات جو ہیں وہ کتابوں میں ہیں. جی بہت شکریہ حضور. ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے, یہ پوچھتے ہیں جناب زاہد خان صاحب سے میرا ایک سوال ہے, کیا سائنس خدا کا وجود ثابت کر سکتی ہے اور انسان خدا کی منشا کے لیے سائنس کی بدولت کیا مدد حاصل کر سکتے ہیں؟ شاہ زیب. مطلب کو میں نکال کے صرف سائنس اور روحانیت کی بات کروں گا. سائنس جو ہے وہ ترقی کرتے کرتے یوں بتائے گی ہمیں کہ کائنات کیسے تخلیق کی گئی, ان پہ سے پردے اٹھائے گی. اب جو مقصد ہے سائنس کا از اے بیس آن ایکسپیریمنٹ. اکارڈنگ ٹو دی ایکسپیریمنٹ اٹ ٹیلنگ دی ڈیٹیلس اباؤٹ دی کریشن. تو تجربات کرتے کرتے وہ بتاتی جاتی ہے یہ بنائی کیسے گئی. یہ ہے سائنس کا وجود. لیکن خدا کو نہ دکھا سکتی ہے, نہ خدا کے وجود کو ثابت کر سکتی ہے. ہاں, تفصیلات بتا سکتی ہے. اگر ہم نے خدا کو دیکھنا ہے
یا خدا کی منشا کو پانا ہے تو ہمیں دوسری سٹیج پر آنا پڑے گا. سائنس کی سٹیج تھی کہ کیسے تخلیق کی گئی کائنات. اب یہ کہ یہ کیوں بنائی گئی کائنات، اس کا جواب جو ہے وہ روحانیت دیتی ہے. مذہب جو ہے وہ پہلا قدم ہے، اس پر چلنے سے جو اگلے قدم پڑتے ہیں وہ مذہب کے نہیں ہیں، وہ روحانیت کے ہیں. مذہب بھی دعوت دے رہا ہے اسی چیز کی. تو روحانیت وہ ثابت بھی کر دیتی ہے، خدا کو دکھا بھی دیتی ہے کہ کیوں تخلیق کی گئی تھا یہ سارا کچھ، یہ زندگی کیوں تخلیق کی گئی، اس کی وجہ محبت تھا. روحانیت جو ہے اس کا راز الہی جو ہے وہ آپ کے اندر ہی ہے. جب انسان خدا کی محبت میں سفر کرتا ہے، سفر تو جب کرے گا نا کہ جب اس پہ راز الہی افشاں ہو. اس لیے ہماری جو خدا نے راز الہی بتائے ان کتابوں کو پڑھنا بڑا ضروری ہے. اس سفر کے اندر جو ہے وہ ہماری روحانی حصے کھلتی جاتی ہیں اور ہم دیکھ بھی لیتے ہیں اور پھر یہ بھی جان لیتے ہیں خدا کی منشا کی. سو یہ دو طریقہ کار ہیں. جو اصل طریقہ کار ہے کیوں بنائی گئی، زندگی کیوں دی گئی. بھئی زندگی کیوں دی گئی، خدا کی ذات ہماری کتابوں میں بتاتی ہے. اگر خدا کی محبت کو جنم نہ دیتا، خدا محبت سے بہت آگے ہے. جہاں محبت اپنے نقش پا کھو بیٹھے وہاں سے تو مٹ جائے، فنا ہو جائے، محبت کھو بیٹھے وہاں سے تو نقش پا شروع ہوتے ہیں خدا کی ذات کے. بس وہیں سے پھر وہ تعلیمات بھی چاہیے کہ جس سے پتہ لگ سکے کہ وہ راز الہی وہ منشا ہے کیا. وہیں سے روحانی سے کھلتی ہے، وہیں سے خدا کو دیکھا جا سکتا ہے، وہیں سے آخرت کو دیکھا جا سکتا ہے، وہیں سے ساری مخلوقات، فرشتے جو کچھ بھی ہے، مشاہدہ الہی جو ہے اس کے ساتھ پھر روح سفر بھی کرتی ہے. یہ سارے جو مضمون ہیں میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ان کتابوں کو پڑھتے جائیں. خدا کی ذات کہہ رہی ہے یہ کتابیں نہیں، یہ میرے راز الہی ہیں محبت کے. آپ خدا سے مل بھی لیں گے، خدا کی منشا کو بھی جان جائیں گے اور یہ بھی جان جائیں گے کہ آگے آپ نے کرنا کیا ہے. جی بہت شکریہ حضور. ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے. یہ فرماتے ہیں حضور آپ پر خدا کی سلامتی ہو، آپ کی تعلیمات سے یہ معلوم ہوا کہ خدا کی دنیا معجزات سے نہیں آتی. کیا خدا کی دنیا آنے کے بعد بھی اس دنیا میں معجزات ہوا کریں گے؟ نعیم خان. معجزات جو ہیں وہ سمندر کا نمکین پانی ہے، اس کو پی کے پھر آدمی معجزے ہی مانگتا رہتا ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. پھر تو دوسرے یہ ہے کہ خدا کی دنیا کے آنے کے بعد تو بڑے بڑے خدا کے پیارے آئیں گے. ہاں وہ معجزات بھی دکھائیں گے، لیکن ان معجزات کے اوپر کیونکہ برائی کی دنیا نہیں ہوگی تو کوئی قیمت نہیں دینی پڑے گی. اب ہم جو آتے ہیں اگر معجزات کی بات ہی شروع کر دیں تو انسان کی اپنی وجود کے اندر کروڑوں معجزات ہیں. اب تو سائنس پہلے تو وہ تھی نا، یعنی کہ مقابلے بازی کرتی تھی. اب سائنس جو ہے وہ مثبت انداز سے کہتی ہے کہ اس زمین کے اندر، کائنات کو چھوڑ دیں آپ، اتنی ترتیبیں ہیں کہ سائنس پورے جنم کے اندر بھی اتنی ترتیب سے اس زمین کو نہیں بنا سکتی. مشہور لوگ جو ہیں جیسے ڈاکٹر ڈی میٹر،
ڈاکٹر ڈی میں کہا جب آپ جائیں آپریشن میں چیرا پھاڑی کے لیے شروع جب کرتا ہے اس کے انسٹرومنٹ پر ان کا نام لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں میں جتنا بھی برین سرجن ہے جتنی باریکیوں میں جاتا ہوں میں میرے دماغ کی بس ہو جاتی ہے کہ یہ وجود کیسے بنا دیا خدا نے. آئنسٹائن جو مشہور ترین شخص تھا وہ سجدے میں جا پڑا. یعنی کہ جو اہل علم ہوتے ہیں وہ سجدے میں جا پڑتے ہیں جب ان پہ راز الہی کھلتے ہیں. تو معجزات تو معجزات ہی ہیں، پوری کائنات میں معجزات ہی ہیں. ہاں جس معجزوں کا آپ ذکر خدا نے کہا کہ یہ شروع میں مجھے کہا کہ تم معجزے چاہتا ہے میں دے دیتا ہوں لیکن میری دنیا نہیں آئے گی. یہ کام عیسیٰ کر چکا ہے پہلے. اس نے معجزے مانگے خدا نے دے دیے. بائبل کہتی ہے اس نے اندھوں کو ٹھیک کیا، لنگڑوں کو ٹھیک کیا. پھر بائبل یہ بھی بتاتی ہے کہ انہی لوگوں نے پھر پتھر اٹھا کے عیسیٰ کو شیطان کہا، کیونکہ وہ معجزے جب شروع کیے تو وہ اور بھی کھڑے ہوئے لائن کے اندر. اب ان کے بچوں کو ٹھیک نہیں کرو گے وہ تمہیں پھر چھوڑ دیں گے. پھر اتنے پتھر پڑے بھاگتا تھا پھر عیسیٰ. تو میں نے اس دن پھر خدا کی راہ کو مانا کہ خدا کی دنیا تعلیمات کے ساتھ آئے گی. آ گئی، اندھیرے دور ہو گئے. ابلیس بھی بس کر بیٹھا ہے، اب تو وہ بھی جھک گیا خدا کے حضور محبت میں. کیسے جھکا وہ آپ پڑھنے کتابیں. تو اس کے بعد جو ہے ایک معجزہ تھوڑی ہے، انسانیت خدا کو باطنوں میں دیکھے گی. جب خدا ہی باطنوں میں دکھائی دے گا تو کون سی مخلوقاتیں ہیں فرشتے اور اعلیٰ جنتوں کی مخلوقاتیں جو اپنے آپ کو چھپائیں؟ پھر تو معجزات ہی معجزات ہوں گے. خدا نے خود کہہ دیے میری جب دنیا آ جائے گی تو نہ کوئی بیمار ہوگا، نہ حادثے ہوں گے، نہ تقدیر کے کوئی غلط فیصلے ہوں گے. خدا کی ساتھ ہوگی، ہم خدا کی چھتری کے نیچے ہوں گے. تو پھر کیسے کوئی چیز غلط ہو سکتی ہے؟ یہ ساری جو نبوتیں ہیں کہ میرے زمانے آئیں گے اور میں چھپی جنتوں کو ظاہر کر. میری تعلیم تو خیر خدا سے صرف ملن ہی نہیں دیتی، ہمیشہ کے لیے خدا کا کر دیتی ہے. لیکن آپ کی پرانی تعلیمات میں سے میں ایک ایسا راز نکال دیتا ہوں کہ ابو ذر غفاری کہتے ہیں امام بخاری میں محمد رسول اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، پھر کر دوں گا. تو اس کے بعد جو ہے پھر آنے والے جتنے معجزے دکھائیں خیر ہے. اب آپ مجھے ہی لگا دیں پیچھے اپنے ہماری بحثوں کو ٹھیک کر. بھائی آنے والا جو ہے تمہاری بحثیں ٹھیک کرنے نہیں آتا، وہ خدا کا پتہ نہیں آتا ہے. خدا مل گیا، سب کچھ مل گیا، کل جہان مل گئے. تو یہ زمانہ جو ہے یہ مسیح الزمانہ، یہ خدا کی دنیا کا زمانہ ہے. وہ آ جائے، آپ خدا کی منشا کے لیے اپنی زندگی دے دیں، آ گئی، سب کچھ مل گیا. جی شکریہ حضور. ہمارے ایک اور ممبر کا سوال ہے، جی فرماتے ہیں زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ آپ کی تعلیمات کو مذہبی تعصب کے بغیر کیسے پڑھا جائے تاکہ اللہ تعالی سے میری ملاقات ہو سکے، کیونکہ میں ساری زندگی جماعت احمدیہ سے منسوب رہا ہوں اور مجھے سوائے اللہ تعالی کی عبادات کے علاوہ اور کچھ بھی معلوم نہیں. پرانے عقائد کو پوری زندگی یقین سے مانا ہے. میرے دل میں خدا سے ملنے کی آرزو بھی ہے اور دماغ میں پرانے عقائد کا اثر بھی. آپ بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تنویر احمد. میری تعلیم تو خیر خدا سے صرف ملن ہی نہیں دیتی،
ہمیشہ کے لیے خدا کا کر دیتی ہے. لیکن آپ کی پرانی تعلیمات میں سے میں ایک ایسا راز نکال دیتا ہوں کہ ابو ذر غفاری کہتے ہیں امام بخاری میں محمد رسول اللہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اکیلا، صبح کا وقت تھا. انصاری جو ہیں وہ کھیتی باڑی کرتے تھے، مہاجر اپنے کاروباروں کے لیے نکل جاتے تھے. میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا. تو محمد عربی نے کہا کہ اے ابو ذر، جا اور منادی کر کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، یعنی ایک اپنا کہ کوئی نہیں سچے دل سے، وہ ایک ہے. اور پھر الا اللہ کہہ کے سارے بت باہر کے نہیں گرانے، اپنے بت بھی اندر کے گرا دو. بس کہا رسول اللہ، محمد رسول اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، محمد رسول اللہ کہا کوئی کہنے کی ضرورت نہیں. اچھلتے کودتے گئے بازار میں، کہا ہے لوگوں آؤ دیکھو اسلام کتنا سستا ہو گیا، بس لا الہ الا اللہ. دوسرے بتوں کو تو گراتے ہو، ایک تو سچے دل سے یہ کہہ دو کہ وہی ہے ایک خالق کائنات. اور جو دوسرے بت گراتے پھرتے ہو، ایک اپنے اندر کا بھی وہ بت گرا دو جو تمہیں روکتا ہے خدا سے ملنے سے، اور محمد رسول اللہ کہنے کی ضرورت نہیں. بس عمر اس کو مارتے ہوئے لے کے آئے اور پھینکا محمد رسول کے پاس. کہا آپ نے کہا تھا؟ کہا میں نے کہا تھا. اس سے آگے کیا ہے سفر، وہ ہماری کتابیں ہیں، وہ جو پڑھتے جائیں گے آپ. خدا نے چاہا تو ہر پرانے زمانوں کو گزار کر آپ کو زندہ خدا کے سامنے کھڑا کر دیں. اب جو ابھی تک مذہب کے دور تھے وہ سفر تھا. اب خدا کی ذات کہتی ہے میں منزل سامنے آ کھڑی ہوئی. اب جو اندھے ہیں کہ منزل پہ آ گیا ہوں منزل نظر نہ آئے. اب یہاں کا جو سفر ہے مسیح الزمانہ اور خدا کے دل کے ساتھ، اس سفر کے اندر ساتھ ساتھ منزل بھی چلے گی آپ کے. اور دیکھ لیں کہ کیا ہندوستان، کیا کوئی دوسرے ملک، کیا یورپ، ان گنت لوگ خدا کو مل چکے ہیں. یہ تعلیمات نہیں ہے پیارے جو خدا نے اتاری ہیں. خدا کہتا ہے یہ راز الہی ہے میرے محبت کے. جو اہل دل ہیں، جو سید روح ہیں، ایک ہی ہوا سے وہ مل جائیں گی خدا کو. خدا کو مل کر سارے زمانوں کی کھڑکیاں کھل گئی، سارے حجاب ہٹ گئے. تو یہاں ایسے ایسے لوگ ہیں جن سے ملاقات بھی نہیں ہوئی، جرمنی کے اندر ہی، اور پہلی سیڑھی کے اوپر ہی خدا کی ذات مل گئی ان کو. بس ایک دل لے کر آؤ، اس دل کے اندر سے وہ سارے بت ہٹا دو جو آپ کو روکتے ہیں خدا سے ملنے سے. جی حضور بہت شکریہ جی. حضور جی ہمارے آج کے سوال و جواب کی نشست کا آخری سوال ہوگا جی. ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے جی. یہ فرماتے ہیں حضرت زاہد خان صاحب سے میرا ایک سوال ہے جناب، کیا میں روح کی دنیا میں اپنے مرحوم ماں باپ سے مل سکتا ہوں؟ انسانوں کو عالم ارواح کی باتیں اور واقعات یاد کیوں نہیں آتے، جیسا کہ میری روح کہاں سے آئی ہے، میں اسی دور میں کیوں پیدا ہوا، اور اگر میں مر گیا تو میری روح کہاں جائے گی، وغیرہ وغیرہ. ملک یاسر. جو کچھ سوالات آپ نے کیے ہیں، اپنے ماں باپ سے ملنا، عالم روا کی باتیں، واقعات کیوں نہیں یاد رہتے، کہاں سے میری روح آئی، یہ تو بہت چھوٹے سوال ہیں. ان کا ایک ہی جواب دے دیتا ہوں، اور وہ جواب یہ ہے، ایک واقعے سے اس طرف لے کے آؤں گا. پھر
اپنا یہ دور ہے بادشاہت کا، اور یہ لوئس دور ہے فرنکش. بادشاہ بیٹھا ہوا تھا اور کہنے لگا کہ میرے درباری جو ہیں یہ بہت ہی مجھ سے محبت کرتے ہیں. وہاں ایک سینٹ جسے صوفی بھی کہتے ہیں، انہوں نے کہا کوئی کسی سے پیار نہیں کرتا، خیالات بدل جاتے ہیں، سوچیں بدل جاتی ہیں، سب کچھ بدل جاتا ہے. انہوں نے کہا یہ کیسے پتا لگے؟ اس نے کہا اچھا کرو، اگلے دن بہت دور باغات میں میزیں لگا دی جہاں پہ سونا چاندی محلوں کے کاغذات سب رکھ دیے. درباریوں کو کہا بھاگو، جس نے میز پہ ہاتھ لگا دیا وہ سب کچھ اس کا ہو گیا، تمہاری پشتیں کھائیں گے. سب بھاگے، بھاگتے بھاگتے ایک دوسرے کو گراتے بھی جاتے تھے اور دھکے بھی دیتے جاتے تھے کہ ساری میزوں پہ ہمارے ہاتھ لگ جائے. یہ دنیا ہے. جب بادشاہ نے یہ دیکھا کہ میں تو اکیلا رہ گیا، صوفی نے کہا یہ حقیقت ہے. وہ پیچھے ایک کنیز تھی، وہ پکا جل رہی تھی. بادشاہ کو غصے میں آ گیا. انہوں نے کہا تو کیا کر رہی یہاں پہ؟ انہوں نے کہا پکا جل رہی ہوں. انہوں نے کہا تو بھی بھاگ، جس میز پہ تیرا ہاتھ لگے گا ہزاروں سال تیری پشتیں کھائیں گی. اس نے کہا اچھا، جس میں جہاں بھی ہاتھ لگے، کہا ہاں وہ سب کچھ تیرا ہو گیا. محلوں کی میز پر ہاتھ لگے گی تو محل ہو جائیں گے. اس نے کہا اچھا. اس نے پکا پھینک کر اپنا ہاتھ بادشاہ کے سر پہ رکھ دیا. اس نے کہا اگر تو میرا ہے تو یہ ساری بادشاہت میری ہے. تو اپنا ہاتھ خدا کے سر پر رکھا ہے ہم نے. اگر خدا ہمارا ہے تو کل جہان ہمارے ہیں. مراد اس سے یہ اس میں ہی سب کچھ مل جائے گا. یہ کیا ماں باپوں سے باتیں روکی دنیا میں، کہاں سے آئے ہوں، کیوں ہوں یہاں پہ، کہاں جانا ہے، یہ سب راز الہی. یہ تو بہت چھوٹے سے راز ہیں. بس ہماری تعلیمات پر آؤ کہ یہ خدا کا زمانہ ہے، اور یہ تعلیمات نہیں ہے. خدا نے کہا جو کچھ میں کہہ رہا ہوں یہ میرے راز الہی ہیں محبت کے، ان کو سنو پڑھو. 3 وعدے ہیں وہ کر لو، کل جہاں کے راز الہی تم پر کھل جائیں گے. یہ کیا آپ نے مجھ سے پوچھا؟ اور ایسے ایسے راز الہی کی مشاہدہ اور روحوں کے سفر ہوں گے ہر جہانوں کے اندر. یہ سب کی چابی جو ہے پیارے، پہلے اپنی پہلی محبت اور ہمیشہ کی خدا کے لیے لا. وہ کیسے لا؟ وہ ہماری کتابیں ہیں، وہ عطا صاحب آپ کو بتاتے جائیں گے. اب ہم راہوں کو تلاش نہیں کریں گے. دور گزر گئے، اسلام آیا، عیسائیت آئی، اس سے پہلے یہودیت آئی. سب راہ تھے، مطلب راہ، دین راہ. یہ منزل کا دور ہے. خدا کی ذات کھڑی پکار رہی ہے اب میری دنیا آنے کا وقت ہے، میں آ رہا ہوں. ہم پھر بھی بھاگتے پھرے مذہبوں کی طرف، پھر بھی بھاگتے پھرے دنیاؤں کی طرف، پھر بھی بھاگتے رہیں اور اپنی پیٹھ خدا کو دکھائیں. تو اگر آپ ایمان لا چکے ہیں تو 3 وعدے بھی لیے ہیں. ان وعدوں کے اندر ہی سارے راز الہی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہم یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم مانگے. جیسے کبھی چھوٹے تھے نا تو وہ شکر یا کوئی چیز لینے جاتے تو وہ دکاندار کو کہتے بھائی چونگا بھی دے. وہ بھائی چونگے مانگنے والوں، کھلے جہانوں کا خالق آگے کھڑا ہوا ہے تو اس سے لپٹ، اس کا ہاتھ اپنے سر پر رکھوا تاکہ ہمیشہ کے مسائل زمین سے حل ہو جائے. خدا نے کہا میرے دور، اب جو میرا دور آ رہا ہے یہ قائم ہو جائے گی. خدا کی بادشاہت دل کی، دل جو ہے اس کا پہلا تعلق خدا سے ہوگا، پہلی محبت خدا سے. پھر وہ ایک دن خاندان کو بھی خدا کی طرف لے آئے گا اس محبت الہی میں. وہ خاندان سوسائٹی کو، سوسائٹی قوموں کو، اور قوم جو ہے وہ پوری دنیا اس رنگ میں آ جائے گی محبت کے. خدا کہتا ہے اس دنیا کے اندر نہ کوئی حادثات ہوں گے،
نہ وہاں کوئی موت کا خوف ہوگا، نہ وہاں کوئی ڈر ہوگا، خوف ہوگا، نہ کوئی تقدیر کے مسائل ہوں گے۔ جس روح میں خدا کا نور آ گیا، کھلے جہانوں کے اندر کون اس کو نیچے کر سکتا ہے؟ 100 سال کی زندگی پاؤ گے، اور وہ زندگی صرف دی جائے گی آپ کو، یہ زمین جو ہے یہ سب کچھ اگلے گی، ایسے ایسے ہیرے اگلے گی، بس وہ زندگی جو ہوگی وہ خدا کو پانے کے لیے ہوگی۔ جب کوئی خدا کو پالے گا تو کہے گا اے خدا، میں لکا الہی، اب میں تیرے پاس آنا چاہتا ہوں۔ تو ان چیزوں کو ایسے دیکھنا پڑے گا تو منزل مل جائے گی۔ تو چند اشعار میں نے لکھے ہیں جی، آپ کی اجازت سے میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں جی۔ جو ممبران ابھی تک گروپس پہ نہیں ہے ان کو یہ ریکارڈنگ میں مل جائیں گے۔ تو جی یہ میں نے لکھے ہیں 6 اشعار کل رات کو۔ جدائی میں یہ اشکوں سے بھرے موسم نہیں ہوتے، جدائی میں یہ اشکوں سے بھرے موسم نہیں ہوتے، اکیلے تم نہیں ہوتے، اکیلے ہم نہیں ہوتے۔ اگر ہم بانٹ لیتے درد و غم رنج و علم اپنے، یقیناً زندگی میں پھر یہ درد و غم نہیں ہوتے۔ واہ واہ واہ۔ زمانہ تب مذاہب کی صفیں الٹا ہی دیتا ہے، زمانہ تب مذاہب کی صفیں الٹا ہی دیتا ہے، دلوں کے فاصلے جب نفرتوں سے کم نہیں ہوتے۔ واہ واہ۔ جی شکریہ۔ تو میرے سامنے نہ ہو تو پھر بھی پاس ہے میرے، تو میرے سامنے نہ ہو تو پھر بھی پاس ہے میرے، کہ دوری سے دلوں میں فاصلے باہم نہیں ہوتے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں سانسوں میں، میری سانسوں میں تو ہی نور بن کے سانس لیتا ہے، میری سانسوں میں تو ہی نور بن کے سانس لیتا ہے، میری چشمے فلک پہ چاند تارے کم نہیں ہوتے، میری چشمے فلک پہ چاند تارے کم نہیں ہوتے۔ الہی جب سے آئی ہے تیری دنیا میرے دل میں، الہی جب سے آئی ہے تیری دنیا میرے دل میں، کسی بھی موسموں میں اب یہاں پہ غم نہیں ہوتے۔ واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ خدا کی یاد میں بہت پیارے شعر، خدا کی یاد میں۔ اکیلے تم نہیں ہوتے، اکیلے ہم نہیں ہوتے۔ بہت شکریہ جی۔ نبی اطہر صاحب، اگر یہ آپ کی شاعری ہے تو بھائی کمال کی ہے، یہ تو دل کو کھینچ کر کہیں اور لے جاتی ہے۔ تو آپ نے کیونکہ نام لکھا ہوا اپنا، تو اس لیے میں یہ میرا خیال ہے، تو اگر نہیں تو بتا دیں یہ کس کی ہے۔ اور خدا کی عنایات ہیں، بہت خدا کی عنایات ہیں، بہت پیاری شاعری ہے اور دل کو چھو کے گزری ہے۔ اس شاعری کی حفاظت کرنا، کیونکہ ایک دن اسے شاعری کو کتابی شکل میں دیں گے، تو آپ پر، سورہ صاحب پر اور دیگر لوگوں پر جو اہل دل ہیں سب کو میرا سلام، اور بہت جلد پھر ملاقات ہوگی۔ جی حضور بہت شکریہ جی، بہت شکریہ حضور جی، آپ کی نگاہ کرم سے ہے جی، ہم اسی لائق نہیں تھے، لیکن یہ آپ کا دامن تھاما ہے، اس لیے خدا کی عنایات کی یہ برسات ہے ہم پہ۔ میں جناب برادر سورج خان صاحب، ہماری تمام ایڈمن ٹیم اور جتنے اہل دل ہیں ان سب کی طرف سے میں آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں۔ اگلے ہفتے جی ہم دوبارہ حاضر ہوں گے جی، آپ سے دوبارہ ٹائم کنفرم کر کے ہر چیز ہمیشہ کی طرح۔ تو خدا کی ذات آپ کو ہمیشہ ہمیشہ اپنی حفظ امان میں رکھے۔ بہت شکریہ جی، خدا کی سلامت۔